کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن و مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو بننا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے دل کی خواہش کو چھوڑ دیں۔ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کا فرمان اور نبی کے سنت جو ہمیں بتا رہی ہے اس کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھال دیں، مومن و مسلمان بن جائیں گے۔ دوسری دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ قونین کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہارا رشتہ اچھا بنے، تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندوں میں سے اپنے آپ کو بنا لو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو مومن و مسلمان بنا لیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم خواہشات کے تکمیل کے پیچھے، خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ کتاب اللہ و سنت رسول جو آپ کو بتا رہا ہے اس کے مطابق چلو، مومن و مسلمان بن جاؤ گے۔ ان دونوں دلیلوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس قرآنی آیت کی طرف آئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا، والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان کے لیے گھاٹا ہے، خرابی ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب مل کر کے اللہ کے دربار میں اپنا ہاتھ اٹھائیں اور آسمان کے طرف نظر اٹھا کر کے اللہ سے پوچھیں۔ یہ حق ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جب ہم نقصان میں، جب ہمارے لیے خرابی ہے، اللہ تو نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہمیں مٹی بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، اور کوئی چیز بنا دیتا، اللہ انسان کیوں بنایا؟ جبکہ تیرا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نقشے اور بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، اللہ تو نے بنایا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو گھبراؤ نہیں، یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کر کے الگ کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہے، یہ لوگ مصیبت میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں ہیں۔ پھر نقصان میں کون؟ جو مرضی کے مطابق چلتے ہیں، دل کی چاہت کے مطابق۔ دل چاہتا ہے راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، دل چاہتا ہے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لیں، دل چاہتا ہے کہ ہم ٹھنڈی کے موسم میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئیں۔ یہ دل کی چاہت کو ختم کر کے جو اللہ و اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں چلتا ان کے لیے نقصان، ان کے لیے خرابی۔ میرے بھائیو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود کبھی برما میں، کبھی آسام میں، کبھی چچنیا میں، کبھی بوسنیا میں، اور کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین کے اندر، اور کبھی آپ کے ملک ہندوستان کے گجرات کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، کبھی ہماری بابری مسجد توڑی گئی، کبھی موتھرا اور کانسی کی آواز اٹھائی گئی، کبھی ہمارے بچوں کے سر کو تلوار کے نوک پر رکھ کر جے شری رام کے نعرے لگائے گئے، کبھی ہماری بیٹیوں کے برقعے پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، آذان پر پابندی، عبادت پر پابندی، داڑھی پر پابندی۔ اللہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ اللہ تیرے سامنے جھکنے والے، تیرے سامنے سجدے کرنے والے، اللہ ہم قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا آج سے 1500 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان کروایا، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیے، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے من کے مطابق چلنے والوں، یاد رکھنا جب تم اپنے مطابق چلو گے اللہ کا قہر ٹوٹے گا۔ اور میں ایک جمعیت کے ذمہ دار ہونے کے بنیاد پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس بات کو نوٹ کیجئے، ہندوستان کے ایک دو نہیں